دوستوں، اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے قوم بنی اسرائیل میں یعنی یہودیوں میں ایک حد سے زیادہ عبادت گزار انسان ہوا کرتا تھا۔ اس انسان کا نام برسیسا ہوا کرتا تھا۔ یہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس انسان نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 60 سال خدا کی عبادت میں گزار دیے تھے۔ اسی وجہ سے اس انسان کو یعنی برسیسا کو صرف اپنے ہی علاقے میں نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی جانا جاتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ برسیسا کے گاؤں کے ہی 3 انسان جو کہ آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے تھے، انہوں نے اچانک ایک جنگ میں جانا پڑ گیا۔ اور اب ان لوگوں کو پریشانی کی بات یہ ہو گئی کہ یہ اپنی بہن کو کہاں چھوڑیں، کیونکہ یہ اپنی بہن کو اکیلا تو چھوڑنا چاہتے نہیں تھے۔ اس لیے اب ان کو ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی کہ جو اس کو اپنے پاس رکھے اور اس کی دیکھ ریکھ بھی کرے۔ اس لیے انہوں نے اپنی بہن کو برسیسا کے سپرد کر کے جنگ کے لیے نکل گئے اور ان کی بہن برسیسا کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی۔ پہلے برسیسا اس کے گھر کے باہر کھانا رکھ دیتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا، اور وہ لڑکی کسی بھی وقت آتی اور کھانا لے کر چلی جاتی۔ لیکن پھر برسیسا کے پاس شیطان آیا اور اس نے برسیسا کو بہکانا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس لڑکی کے پاس جا کر دین کی باتیں بتانے لگا، لیکن پھر شیطان آیا اور اس نے کہا کہ جب وہ تمہاری بات سن رہی ہے تو کیوں نہ تم اس کے گھر کے اندر جا کر دین کی باتیں بتاؤ۔ برسیسا اب اس کے گھر پر جا کر دین کی باتیں بتانے لگا۔ لیکن دوستوں، یہ دین کی باتیں کچھ دن تک ہی چلیں، لیکن اب ان دونوں کے من میں عشق کی آگ لگنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ حد سے زیادہ قریب ہو گئے۔ دوستوں، دیکھتے ہی دیکھتے اب وہ زنا میں بھی مبتلا ہو گئے۔ وقت گزرا اور ایک دن یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی پریگننٹ یعنی حاملہ ہو گئی ہے، اور کچھ مہینے بعد اس لڑکی نے برسیسا کے بچے کو جنم دے دیا۔ جب برسیسا کو یہ معلوم ہوا تو وہ برسیسا اپنی عزت بچانے کے لیے طرح طرح کی سوچیں سوچنے لگا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر شیطان برسیسا کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ باتوں ہی باتوں میں اس نے اس کو بچے کو مارنے کا کہا۔ برسیسا جو اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، دونوں کا قتل کر دیا اور اسی کمرے میں دفن کر دیا۔ دوستوں، کچھ عرصے بعد جب لڑکی کے تینوں بھائی جنگ سے واپس آئے تو برسیسا سے اپنی بہن کا پوچھا، لیکن برسیسا نے ان کو یہ بتایا کہ ان کی بہن کو ایک بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی ہے۔ دوستوں، برسیسا ایک نیک اور عبادت گار انسان تھا، اس لیے ان تینوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اور پھر ان تینوں نے ان کی بہن کی قبر کا پوچھا۔ برسیسا نے قبر کا بتایا اور پھر وہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کر اپنے گھر کو آ گئے۔ لیکن دوستوں، جب وہ رات کو سوئے تو شیطان ان کے خواب میں آیا اور ان کی بہن کے ساتھ برسیسا نے کیا کیا وہ سب بتایا، اور ان کی قبر کہاں پر ہے یہ بھی بتایا۔ جب وہ صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنا خواب بتانا چاہا، لیکن تینوں کا خواب ایک ہی نکلا تو وہ ان کو یقین کرنا پڑ گیا۔ پھر وہ اٹھ کر اسی قبر پر گئے جو شیطان نے بتائی تھی، قبر کو کھودا اور اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر آنکھ بگولا ہو گئے، اور پھر وہ برسیسا کو پکڑ کر گاؤں کی پنچایت میں لا رہے تھے۔ لیکن شیطان کہاں رکنے والا تھا، وہ برسیسا کے سامنے پھر اپنی اصلی حالت میں آیا اور کہا، یہ تم سے میں نے کروایا ہے، جو بھی تم نے کیا ہے میرے کہنے پر کیا ہے، اور میں شیطان ہوں۔ برسیسا جو اپنی موت کا خوف میں تڑپ رہا تھا، بچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس نے شیطان سے کہا، تم مجھے بچا لو، تم بچا سکتے ہو۔ تو شیطان نے کہا، تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔
برسیسا کو اپنی موت کا خوف اس قدر تھا کہ اس نے شیطان کو سجدہ بھی کر لیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا، میں تو خود اس رب سے ڈرتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان، تمہاری جان اور اس پورے عالم کی جان ہے، اور یہ کہہ کر وہ فرار ہو گیا۔ برسیسا کو یہ دیکھ کر افسوس ہونے لگا، اور پھر اسلام میں یہ سزا ہے موت کی کہ پتھر مار کر زنا کرنے والے کو ختم کر دیا جائے۔ اس کو بھی یہی سزا سنائی گئی اور بیچ چوراہے پر اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی برسیسا کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔